A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My respected viewers, Assalamu alaikum. Today we will going to discuss about a very important topic. آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک اور وقت حاضر کی ضرورت ایک ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے. ویورز، اکثر دیکھنے میں ٹیکس پریکٹیشنرز کو عام طور پہ آتا ہے کہ لوگ جوک در جوک ایک ہائپ کریٹ ہو گئی ہوئی ہے کہ فائلر لوگ بننا چاہتے ہیں اور ایک موسٹ کامن کویسچن کرتے ہیں کہ ہم ٹیکس کیوں دیں اور ٹیکس کتنا دیں فائلر بننے کے لیے. تو میں اس بارے میں آج تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں، پاکستان جو ہے از ناٹ اے ویلفیئر اسٹیٹ. پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں کو جو انسینٹیوز ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ انتہائی محدود ہیں. تو آپ نے یوٹیلیٹیز پے کرنی ہے، اپنی ٹیکسز پے کرنی ہیں، اور کسی بھی ملک کو چلنے کے لیے ان آرڈر ٹو رن اے کنٹری، اس کے افیئرز چلانے کے لیے ریونیو جنریشن انتہائی ضروری ہے. تو پاکستان کو یا کسی بھی دنیا کے ملک کو ریونیو ان دا شیپ آف ٹیکسز کی میجر کلیکشن ہوتی ہے. اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو گورنمنٹ ریونیو جنریشن میں ایڈوانس ٹیکس، یعنی کہ ایڈوانس ٹیکس وہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹرانزیکشن گورنمنٹ نے ایک کیٹیگریز بنا دی ہیں کہ سرٹن ٹرانزیکشنز ایسی ہیں کہ جن میں ایڈوانس ٹیکس کی جو کلیکشن ہے نا وہ گورنمنٹ کرتی ہے، اور اس کو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سال بندہ اپنا آمدنی شو کرے اور اس پہ جو ٹیکس دے اس سے ٹیکس کی کلیکشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی. تو گورنمنٹ نے ایڈوانس ٹیکسز کن چیزوں پہ لگا دی ہیں کہ گورنمنٹ وہ کلیکٹ کرتی ہے تو بہتر طریقے سے نظام چلتا ہے. اچھا، دیکھیں، بیک چلے جائیں آپ 2015 کی بات کر لیں، 2014 کی بات کر لیں، جب ٹیکس گزار ہمارے پاس آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ جی میں ٹیکس نیٹ میں آنا چاہتا ہوں تو گورنمنٹ مجھے کیا فائدہ دیتی ہے. تو اس ٹائم اس سوال کا جواب دینا واز اے ویری ٹف تھنگ. گورنمنٹ کو بھی اس بات کا پتہ تھا کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہے جو حالات ہیں پاکستان کے. تو اس ٹائم پہ ٹیکس گزار کو سیٹسفائی کرنا واز اے ڈیفیکلٹ تھنگ. تو گورنمنٹ نے انسینٹیو دینے کے لیے فیصلہ کیا اور ایک لسٹ انٹروڈیوس کروائی جس کو ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کا نام دیا گیا، جو کہ ڈیفائنڈ ہے سیکشن 181A آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اور 81B ہے جی رول انکم ٹیکس رول 2002 میں 81B ہے جس میں بتایا گیا ہے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کے بارے میں. اب جو اس میں آپ کیسے مثال کے طور پہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کو ڈیفائن کر دیا گیا. گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جو بندہ فائلر بنے گا اس لسٹ میں اس کا نام آئے گا تو اس کو سرٹن انسینٹیوز ملیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. تو یہ ایک اچھا سٹیپ تھا گورنمنٹ کی طرف سے کہ تاکہ لوگ اس ٹیکس نیٹ میں ٹیکس بیس میں ایڈ ہوں اور اپنی لائبلٹیز کو پورے کرتے ہوئے گورنمنٹ کو ٹیکسز بھی پے کریں اور ان کو کچھ حد تک ریلیف بھی ملا گورنمنٹ کی طرف سے. اچھا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جیسے گورنمنٹ نے چسکا لگایا آپ کو. گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو جب آپ ٹیکس نیٹ میں آ کے اپنی ساری انفارمیشن فائل کرتے ہیں تو گورنمنٹ آپ سے ساری انفارمیشن لے لیتی ہے، پھر آپ کے خلاف ہی اس انفارمیشن کو استعمال کرتی ہے. تو ایسا نہیں ہے. گورنمنٹ کے پاس آپ کی آلریڈی ساری انفارمیشن ان دا شیپ آف جہاں جہاں آپ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، ایڈوانس ٹیکسز ہیں، کچھ پراپرٹیز لیتے ہیں، موویبل ہوں اموویبل ہوں، تو گورنمنٹ کے پاس تو ساری انفارمیشن آپ کی آلریڈی جاری ہوتی ہے. اور گورنمنٹ کے پاس سارے اختیارات ہیں کہ وہ آپ کو کمپلسری رجسٹرڈ بھی کر سکتے ہیں. اس چیز کے اندر آپ کو کمپلسری رجسٹریشن بھی گورنمنٹ کر سکتی ہے. تو والنٹیریلی جو آپ کی رجسٹریشن ہے نا فائلر بننے کے لیے، اس میں آپ اوبیسلی اپنا نیشنل ٹیکس نمبر اپلائی کریں گے اور آپ رجسٹر ہو جائیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ. 2 ڈاکومنٹ آپ نے فائل کرنے ہیں. ایک تو ٹیکس ریٹرن جو کہ 114 سیکشن کے تحت انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 اور ویلتھ اسٹیٹمنٹ 116 سیکشن کے تحت آپ نے فائل کرنی ہے. جس لیٹ سپوز اگر 2020 چل رہا ہے اور 2019 کی ATL اپلوڈ ہوئی ہے تو آپ ٹیکس ریٹرن 2019 کی فائل کریں گے بینگ این انڈیویجول.
اور اس کی آپ سرچارج جمع کریں گے تو ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں آپ کا نام آ جائے گا، وہ انسینٹیو آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. جیسے لیٹ سپوز موسٹ کامنلی پراپرٹی لوگ بائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ہاف ٹیکس کا ریلیف ہے 236C میں، 236K میں، اور جب سیل کرتے ہیں تو 236C میں آپ کو ریلیف ہے. پھر آپ جب گاڑی بائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ریلیف ہے، ڈیویڈنڈ میں آپ کو ریلیف ہے، بینکنگ ٹرانزیکشنز میں آپ کو ریلیف ہے. اس کے بعد آپ کو جو پروفٹ آن ڈیٹ ہے اس پہ آپ میں ریلیف ہے. اس طرح کے ملٹیپل ریلیف جو ہے نا وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے ٹیکس گزار کو. تو فائلر کو جو ہے ہر سال آپ مطلب اس میں ایک سال آپ نے فائلنگ کی، اس کے بعد کنٹینیو ہو جاتا ہے کہ ہر سال آپ اس فائلنگ کو کریں. تو اس میں دیکھیں دا تھنگ از کہ ایک اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے لیٹ سپوز جیسے ایڈوانس ٹیکس سیلری والوں کا کٹتا ہے تو وہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بھی سیلری کا جو ایڈوانس ٹیکس کٹ رہا ہے اس میں ہمیں فائلنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیسیکلی گورنمنٹ کیا میک شور کرتی ہے، فائلنگ جو آپ سے جو ڈاکومنٹ پہلے ہوتے، یہ جب یہ لسٹ انٹروڈیوس نہیں ہوئی تھی تو ٹیکسز میں ٹیکس گزار کی جو فائلنگ ہے ایسے ہی ہوتی تھی پہلے بھی، لیکن یہ لسٹ انٹروڈیوس ہونے کا مقصد اس کے ساتھ گورنمنٹ نے ایک چیز کو اور اس میں پرماننٹ کر دیا کہ ویلتھ اسٹیٹمنٹ بھی آپ کی فائل ہوتی ہے. آپ نے اثاثہ جات کی ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے جو آپ کی 2015 سے گورنمنٹ نے مسٹ کر دی ہوئی ہے ہر ٹیکس گزار کے لیے. تو سیلریڈ ہو، نان سیلریڈ بزنس مین ہو، کوئی بھی شخص ہو تو اپنے اثاثہ جات کی ڈیٹیل اس میں فائل کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کا نام اس لسٹ میں آ جاتا ہے اور وہ پھر ہر سال اس نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے. جس سال وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرے گا تو اس پروسیڈنگ ایئر کی جب وہ اپڈیٹ ہوگی ٹیکس لسٹ تو اس میں سے اس کا نام نکل جائے گا. تو اس میں کچھ اس میں لوگ جو ہیں وہ بڑی اور طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس میں نہیں آنا چاہیے، اس میں گورنمنٹ انفارمیشن لے لیتی ہے، جو کہ بات بالکل غلط ہے. انفارمیشن تو آلریڈی گورنمنٹ کے پاس آپ کی ساری ہوتی ہے. دا تھنگ از اب دیکھنا یہ ہے کہ ایکٹیو اس میں جتنی ڈاکومنٹیشن فائلنگ ہے، مثال کے طور پہ جو ٹیکس ریٹرن ہے اور اس میں جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ آپ نے فائل کرنی ہے، اس میں بزنس مین کا طریقہ کار الگ ہے، سیلری کا الگ ہے، ان کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ آپ نے کیسے فائل کرنی ہے، اس میں ویلتھ اسٹیٹمنٹ کے کیا کانسیکوینسز ہو جاتے ہیں. جب بھی آپ نے فائلر بننا ہے تو پلیز ڈو گو ٹو اے پراپر لا فرم، کسی ریفرنس سے یا کسی بھی طرح. آپ نے جو ڈاکومنٹس میں انتہائی احتیاط کرنی ہے اس کو فائل کرنے میں. جو ڈاکومنٹس آپ فائل کر رہے ہیں اس میں انتہائی احتیاط کرنی ہے آپ نے، کیونکہ دیکھیں اب یہ ہے کہ یہ تو ایک لسٹ ہے، نظام ہے. ہر بندے کو پتہ چل گیا کہ آپ اگر تو ڈاکومنٹس بلینک بھی فائل کر دیں گے تو لسٹ میں تو اپڈیٹ آپ ہو جائیں گے، وقتی طور پہ تو آپ کو انسینٹیو مل جائے گا، لیکن اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں. تو ویورز اس میں فردر ہم چلتے ہوئے دیکھیں گے کہ یہ تو ہو گیا کہ اس کے انسینٹیوز ایڈوانس ٹیکسز میں جتنے ہیں وہ آپ کو ملیں گے، اور جو ہے اپنا جو ٹیکسز آپ کے کٹے ہوں گے وہ ایڈجسٹمنٹس آپ کو مل جائیں گے. ریفنڈس کی صورت میں، ٹیکس کریڈٹس کی صورت میں آپ کو سب کچھ ملے گا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. تو اس میں اب نیکسٹ چلتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں جب آپ ایک غلط فائلنگ کر لیتے ہیں. ایک ایڈوانٹیج لینے کے لیے آپ غلط فائلنگ کر لیں، اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو ویلتھ اسٹیٹمنٹ ہے نا، جو اثاثہ جات ہیں، ان کا جو نظام ہے اور ٹیکس ریٹرن کی جو کو ریلیشن ہے آپس میں، یہ کیسے ہے. تو ویورز اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈے. سو اسٹے ٹیون فار دا نیکسٹ ویڈیوز اینڈ پلیز ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.